خوش آمدید دوستو، آپ سب کا سواگت ہے۔ میں ہوں ڈاکٹر اشتیاق احمد۔ کچھ دوستوں نے یہ سوال کیا ہے کہ سر، جب افغانستان میں سوویت یونین آ گئی تھی تو دنیا کے سارے مسلمان اس جہاد کا حصہ بن گئے تھے، اور اس جہاد کے ذریعے انہوں نے افغانستان سے ریڈ آرمی، جو سوویت آرمی تھی، اس کو نکالا۔ وہاں پہ جو کمیونسٹ حکومت تھی اس کو اوور تھرو کیا، اور وہاں پہ طالبان کی حکومت آ گئی۔ اب جب کہ اسرائیل پہلے غازہ کے اندر اس نے جو ظلم کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اور اب وہ حزب اللہ پہ حملہ کر رہے ہیں آل آؤٹ، تو اب مسلمان کیوں اس جہاد میں حصہ نہیں لے رہے؟ یہ بڑا اچھا سوال ہے۔ اس کا تاریخی جواب یوں لینا چاہیے کہ جب سے کولڈ وار شروع ہوئی، کولڈ وار سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد، جب امریکن پریزیڈنٹ فرینک ڈی روزویلٹ کی ڈیتھ ہوئی ہے 1948 میں، 45 میں، اس کے بعد یہ تیزی سے آگے بڑھنی شروع ہوئی۔ 47 48 میں تو کولڈ وار شروع ہو گئی تھی، اور 49 میں نیٹو بھی انہوں نے بنا لی تھی سوویت یونین کے خلاف۔ ٹھیک ہے، سو دا امریکن ویسٹرن پاورز جو تھیں، اور پاکستان نے، محمد علی جناح نے پاکستان بننے سے پہلے امریکہ کو کلٹیویٹ کرنا شروع کر دیا تھا کہ آپ ہمیں وجود میں آنے دیں، ہم آپ کی فرنٹ لائن سٹیٹ ہوں گے۔ جو برٹش اسٹیبلشمنٹ ہے، انہوں نے یہ انالیسس کر لیا تھا کہ ایک یونائٹڈ انڈیا انڈر اینٹی امپیرلسٹ لائک جواہر لال نہرو اور یہ باقی جو کانگریس کا لیفٹ ونگ ہے، بلکہ کانگریس کا پیٹریوٹک جو لیول تھا وہ تو یہی تھا کہ ہم آزاد فورن پالیسی رکھیں گے۔ ٹھیک ہے، ان سے ہماری بات نہیں بنے گی، پاکستان بناؤ، جناح صاحب از ولنگ ٹو بی پارٹ آف دا ویسٹرن بلاک۔ لیکن سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد برٹن واز نو لانگر دا لیڈر آف دا ویسٹرن بلاک، اٹ واز دا یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ۔ اور یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ جو ہیں، روزویلٹ خاص طور پہ، وہ ایک سیکنڈ امینڈمنٹ لانا چاہتے تھے جو بالکل ایک سوشلسٹ قسم کا پروگرام تھا، ورکرز کا، کسانوں کا، دکانداروں کا، سب کے لیے، جو پلیز فرینک ڈی روزویلٹ کا دیکھیں، دا سیکنڈ امینڈمنٹ دیٹ ہی وانٹڈ ٹو برنگ اباؤٹ۔ لیکن ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ اس کے بعد وائس پریزیڈنٹ ٹرومین آئے۔ ٹرومین واز اے بورن اگین کرسچن۔ ان کے اوپر پھر ریپبلکن پارٹی کے کنزرویٹو نے زور ڈالا، اور جو ایک سوویت اور امریکہ کا ایک کوآپریشن ہونا تھا دنیا کو ری بلڈ کرنے کا تاکہ امن قائم ہو، جنگ نہ ہو، وہ نہ ہو سکا۔ وہ کولڈ وار شروع ہو گئی، اور امریکہ بیکیم دا لیڈر آف دا ویسٹرن ورلڈ۔ اور پاکستان تو پہلے ہی اس کا حصہ تھا، سعودی عربیہ، اور یہ سارے جو کنزرویٹو اس زمانے میں، یہ ایک ان ریٹن بٹ پریکٹیکل پالیسی جو ویسٹرن ورلڈ میں آئی وہ یہ تھی کہ مسلمانوں میں لبرل ڈیموکریسی کی جو مڈل کلاس ہے وہ تو بہت یا تو ہے نہیں یا بالکل معمولی ہے۔ یہاں پہ یا کنزرویٹوز ہیں، یا یہ نیشنلسٹ عرب رجیمز ہیں، یا ایران میں مصدق ہیں، اینڈ سو آن، سوئی کارنو، یہ اس قسم کے لوگ ہیں۔ تو تب فیصلہ ہوا کہ یہ سوشلزم کی جو اپیل ہے اور سیکولرزم کی جو اپیل ہے، اس کو ڈیفیٹ کرنے کے لیے آپ کو اسلامسٹ موومنٹ کو سپورٹ کرنا پڑے گا۔ تو
جب یہ افغان جہاد ہوا تو پہلے یہ لنکس اسٹیبلش تھے سعودی عربیہ کے ساتھ، ایران کے ساتھ بھی تھے وائل دا شاہ واز دیئر. اس کے بعد تو خیر آیت اللہ خمینی کیم اینڈ ویری انٹرسٹنگ. جب ایران کا یہ ریولوشن ہو رہا تھا تو شاہ آف ایران کو ہو واز اے اسٹانچ الائی آف دا ویسٹ، انہوں نے پناہ نہیں دی. ہاں جی، اس کو آنے نہیں دیا امریکہ میں. اینڈ ہی ڈائیڈ ان آئی تھنک ایجپٹ. اس کو پولیٹیکل اسائلم نہیں دیا، اور اس لیے کہ دے وانٹیڈ کہ یہ جو مولوی ہیں ان کو استعمال کیا جائے سوویت یونین کے خلاف. اور پریزیڈنٹ کارٹر از آن ریکارڈ سیئنگ دیٹ مولوی خمینی از اے مین آف گاڈ اینڈ وی کین ورک ٹوگیدر. آئی ٹیل یو آنیسٹلی. وہ دوسری بات ہے، خمینی ٹرنڈ آؤٹ ٹو بی ویری اینٹی امریکن. وہ پالیٹکس میں کوئی اس طرح نہیں ہوتا جس طرح ہمارے وہ جو ہے نا ڈاگمیٹک مارکسسٹ، کہ بس اس قسم کے اسٹرکچر ہوتے ہیں اس میں فٹ ہو جاتی ہے ہسٹری. اٹس نیور لائک دیٹ اینی ہاؤ. تو اسرائیل جو ہے یہ 48 میں اسٹیبلش ہوا، اور اس کو پھر اس کولڈ وار کے دوران ویری انٹرسٹنگ جب یہ بنا تو سب سے پہلے سوویت یونین نے اسے ریکگنائز کیا تھا، اور سوشلسٹ جو اس کے بلاک کے ملک تھے چیکوسلویکیا اور انہوں نے کیا تھا. امریکہ نے تو نومبر 1949 میں جا کے کیا ہے. اسرائیل بیکیم انڈیپینڈنٹ ڈکلیئرڈ اٹ سیلف انڈیپینڈنٹ آن دا 14th of May 1948. اس زمانے میں ابھی بھی یہ نہیں تھا شور کہ اسرائیل ول موو ان واٹ ڈائریکشن. لیکن کولڈ وار میں اسرائیل بیکیم پارٹ آف دا امریکن، بلکہ امریکنس نے یہ جو ہے نا آفٹر روزویلٹ یہ فیل کیا کہ اگر ہم آئل اور اس کے اوپر ہم نے نظر رکھنی ہے امیجیٹلی ایک دم، تو وی کی ناٹ ٹرسٹ دا عربس، وی مسٹ بلڈ اسرائیل ایز آور ایلائی. تو دوستو بات یہ ہے، یہ بیک گراؤنڈ دینے کی وجہ یہ ہے کہ 19 1979 میں when the Soviet army marched into Afghanistan, these alliances, anti-communist, anti-socialist, anti-secular alliance کنزرویٹو مسلمانوں کے ساتھ آلریڈی امریکہ کا ایگزسٹ کرتا تھا، اور برٹش آفیسرز اس میں انوالو تھے جو جانتے تھے مسلم سوسائٹیز کو. تو انہوں نے ایک دم، اسامہ بن لادن بھی اسی میں سے آئے، بعد میں ان کے خلاف ہو گئے، دیٹس ڈفرینٹ. بے تحاشا جہادی بلائے گئے. پاکستان کو تو پورا وہ کیا کہتے ہیں ایکسٹریمسٹ جہادی آئیڈیالوجی انہوں نے پمپ کی. ہاں جی، مدرسے جو 400 تھے وہ 20,000 30,000 بن گئے. ہزاروں لاکھوں وہاں پہ انہوں نے طالبان پیدا کیے، ایکسٹریمسٹ پیدا کیے. اور سوویت یونین کو خیر ڈیفیٹ ہوئی اور اس کو وہاں سے نکلنا پڑا، اور اس کے بعد سوویت یونین کلیپس کر گیا. اب جو کانفلکٹ چل رہا ہے اسرائیل کا، اور پہلے حماس کا، اور بعد میں یہ حزب اللہ اور ایران کا، اس میں ایک فیکٹر بتا دوں کہ اسرائیل نے بھی جو رائٹ ونگ مسلمان ہیں، یعنی یہ حماس والے، ان کو ہمیشہ اپنا ایلائی ہی سمجھا. آلدو they want to completely finish off Israel, but Israel wants to completely take over what is Palestine. تو یہ اس قسم کے، اس پہ بہت لوگوں نے ویڈیوز بنائی. I don't want to go into it. امریکہ نے یعنی بائیڈن کا ایک آپ جا کے چیک کریں، اس نے کہا ہے کہ اگر اسرائیل نہ بھی ہوتا تو وی نیڈیڈ ٹو کریٹ ون بیکاز وی نیڈ آور پریزنس ان دا مڈل ایسٹ، کیونکہ آئل کے اوپر ان کا کنٹرول ہونا چاہیے. تو ویدر اٹ از ڈیموکریٹس اور اٹ از ریپبلکن کانگریس میں جو آپ نے حال دیکھا ہے وین نیتن یاہو کیم، حالانکہ اس کو انٹرنیشنل کرمنل کورٹ نے
ایک وار کرمنل ڈکلیئر کیا ہے اور اس کے اریسٹ وارنٹس بھی شاید ایشو کر دیے ہیں یا ہو سکتے ہیں. پھر بھی وہاں پہ جتنی اس کو ویلکم ملی, اٹ از آل فار یو ٹو سی. تو اب سوال ہے کہ اس دفعہ یہ سارے مسلمانی جہادی وہاں پہ کیوں نہیں جاتے؟ بیکاز یہ سارے جہادی تو امریکہ کے تیار تھے کیے ہوئے اور برطانیہ کے, ان کے لنکس تو ان کے ساتھ تھے. اور جو عرب ہے بیچارے, وہ 48 میں لڑے اسرائیل کے ساتھ, وہ 67 میں لڑے, وہ 73 میں لڑے, 3 جنگوں میں لڑے. 73 میں تو سادات نے سرپرائز اٹیک کر کے یوم کپور کی جو جنگ ہے سویز کنال بھی کراس کر لی تھی, لیکن امریکہ نے پھر ان کو اتنے ایڈوانس ویپنز دیے اسرائیل کو. موشے ڈیان جو ان کے ڈیفنس منسٹر is on record saying that the road to Tel Aviv is open now for the Egyptian army. ان حالات میں امریکہ نے, کارٹر واز دین دا پریزیڈنٹ, بعد میں کارٹر بیکیم ون آف دا سپورٹرز آف دا 2 اسٹیٹ سولوشن, وہ بات کی بات ہے, بٹ ایز پریزیڈنٹ انہوں نے ویپنز بھیجے اور اسرائیل کی پھر اپر ہینڈ ہو گئی اور وہ بھی ڈیفیٹ ہو گئے. تو 3 جنگوں کے بعد عربز انڈرسٹینڈ کہ ہم اگر اسرائیل کے ساتھ جنگ کریں بھی with our whatever, تو امریکہ کی پاور اتنی اوور ویلمنگ ہے, we have no chance to succeed. اب ہوا کیا کہ ایرانین ریولوشن کے بعد یہ جو ہیں انہوں نے ایکسپورٹ کرنا شروع کیا اپنا اسلامک ریولوشن, اور یہ اسلامک ریولوشن جو ہے یہ ایک چیلنج تھا سعودی عربیہ کے لیے. یہ چاہتے تھے جو ایرانی ہیں کہ مڈل ایسٹ کے اندر ان کی لیڈرشپ ہو جائے. لبنان میں شیعہ تھے, عراق میں میجورٹی تھی, ہاں جی, اور ایران بہت بڑا ایک ملک ہے اس کی پاپولیشن وائز, اس کے آئل ریسورسز. ادھر سے سعودی عربیہ نے جب دیکھا کہ ہماری لیڈرشپ کو یہ چیلنج کر رہے ہیں تو انہوں نے سنی ایکسٹریمزم کو سپورٹ کیا, تو دونوں طرف سے ایکسٹریمزم جو ہے وہ آگے بڑھی. ادھر سے حماس جو ہے وہ تیار ہوئی کہ ہم نے اسرائیل کو نکال دینا ہے, بیکاز پی ایل او ہیڈ اگریڈ آن دا 2 اسٹیٹ سولوشن. اور ون آف دا ہیروز آف دا یہ اسرائیلی یہ جو جنگ آئی تھنک 1967 کی, یشتاک ربین who was prime minister, he had in principle agreed to the 2 اسٹیٹ solution. تو ایک ایکسٹریمسٹ کیا کہتے ہیں اسرائیلی نے ان کو قتل کر دیا. یہ پیپل ڈونٹ مینشن اٹ دیٹ اے پرائم منسٹر آف اسرائیل who was willing to agree to some sort of 2 اسٹیٹ solution was assassinated by Israeli extremists. اور اس کے بعد ایریل شیرون اینڈ نتن یاہو از دا ورسٹ ٹائپ آف ایکسٹریمسٹ. ان کی پوری سیاست ہے کہ ہم نے اس علاقے سے ایتھنک کلینزنگ کرنی ہے, نکال ہی دینا ہے جتنے بھی یہ ہیں فلسطینی. اب عرب تو اس جنگ میں آنے they know fighting America is impossible for them. تو ایران نے جب یہ اس میں حماس کو سپورٹ کیا, اس کی وجہ یہ تھی ٹو کاؤنٹر دا پی ایل او جو اگری کر گئی تھی 2 اسٹیٹ سولوشن پہ. اور حزب اللہ جو ہے وہ وی نو از اے پراپ آف ایران. میں نے جب یہ کانفلکٹ شروع ہوا تھا میں نے کہا تھا ناٹ امپاسبل تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا, بٹ ویری ویری ان لائکلی کہ ایران ول گو آؤٹ فار این آل آؤٹ وار وتھ اسرائیل, بیکاز اسرائیل اگر ہار بھی رہا ہو امریکن انٹروینشن ول انشور کہ وہ ڈیفیٹ نہ ہو. اور وہی ہو رہا ہے کہ عرب اس لیے, اور یہ پاکستانی تو امریکہ کے بالکل انڈر دے بوٹ ہیں, تو باقی جہادی رہ کون گیا ہے؟ وہ افغانستان کے جہادی وہ وہاں جا کے کیا کر سکتے ہیں؟ یہ تو سنائپر فائٹرز ہیں, پہاڑوں میں چھپ چھپ کے گولی مارنے والے. یہ پلینز جو ہیں جو ہاں ریگستان کے اندر جنگ کرنا
इनके बस की बात नहीं है. सो दैट्स द एक्सप्लेनेशन कि ये लोग कहते हैं जी कहाँ है हमारे उम्मा, और ये उम्मा वहाँ ही है मियाँ. मतलब बात ये है कि उम्मा कैनॉट फाइट अ वॉर अगेंस्ट अमेरिका एंड इसराइल, बिकॉज द उम्मा की जो ये बर्बरियत, जो ये जुनून है, ये तो अमेरिकन ब्रिटिश पॉलिसी की वजह से तैयार हुआ था सोवियत यूनियन के खिलाफ. देर इज नो सोवियत यूनियन नाउ. अब सिर्फ अमेरिका है, और अमेरिका जो है वो अ, इस क्या कहते हैं, इसराइल को सपोर्ट करेगा. लेट्स सी कि इसका क्या हल निकलता है. आई एम वन फॉर द टू स्टेट सोल्यूशन. कल को अगर ये टू स्टेट सोल्यूशन हो जाता है तो इसराइल को रिकग्नाइज करना, उसके साथ नॉर्मल रिलेशंस बनाना बिल्कुल मुनासिब है. सऊदी अरेबिया के ऊपर जो ये बात हो रही है, मैंने अब फिर चेक की है. उन्होंने कहा है कि हमने कभी नहीं कहा कि स्टेट सोल्यूशन के बगैर हम इसराइल के साथ कोई क्लोज अलायंस करेंगे. वो अब्राहमिक अग्रीमेंट के अंदर भी ये हमारी पोजीशन थी कि फ़लस्तीनियों की जो जेन्युइन क्लेम्स हैं वो पूरे किए जाएं. वो जो मीडिया वो जो बातें होती हैं वो गलत हैं. आई चेकड ऑल दैट. बल्कि 2001 में जब सऊदी अरेबिया ने कहा था कि अगर इसराइल अग्री कर जाए टू स्टेट सोल्यूशन को तो हम इसराइल को रिकग्नाइज कर लेंगे, तो उस ज़माने के अमेरिकन इसराइली प्रेसिडेंट ने कहा था आई वांट टू गो टू रियाद एंड वेलकम दिस मूव. तो एरियल शेरॉन जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने फिर ओवर रूल कर दिया. दिस टाइम द प्रेसिडेंट ऑफ इसराइल इज अ हॉक. हेरजॉग जो है वो तो ये नेतन्याहू के साथ मिला हुआ है. तो इट्स अ डिफरेंट वर्ल्ड नाउ. ये पूरी दुनिया में सियासत जो है उसकी एथिकल मॉरल वैल्यूज डाउन जा रही हैं. ट्रंप भी वहाँ पे है. इस किस्म के पॉपुलिस्ट लीडर्स हर जगह आपको मिल रहेंगे. तो दोस्तों जो ये कह रहे हैं ना जी उम्मा ने क्यों नहीं किया, अब क्यों नहीं जिहाद कर रहे, क्योंकि ये उम्मा का जिहाद जो है ये तो अमेरिकन डॉलर से और उनकी CIA की ट्रेनिंग से इनको सारा सिखाया गया था. तो हमारी बिल्ली हमें म्यों वाली बात तो नहीं है. कौन जाएगा अमेरिका के साथ जंग करने. अरबों ने तो करके देख लिया, उनके बस में, उनको इन्होंने हमेशा डिफीट कर दिया. सो दैट्स द सैड स्टोरी ऑफ why the Ummah is not taking part in a war against Israel. Thank you very much.